السلام علیکم ناظرین۔ 15 سالہ نوجوان مرحوم والد سے وراثت میں ملے اپنے باغ میں پودوں کو پانی دے رہا تھا۔ دیکھا کہ ایک مجذوب صفت انسان ان کی طرف آ رہا تھا تو فوراً ان کی طرف بڑھے اور انہیں نہایت عزت و احترام سے ایک مناسب جگہ پر بٹھایا، پھر انگور کا ایک خوشہ توڑ کر لائے اور ان کے سامنے رکھ دیا۔ ابراہیم نامی مجذوب کو سعادت مند نوجوان کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ کھلی کا ایک ٹکڑا اپنے دانتوں سے چبا کر نوجوان کو یہ کہتے ہوئے دیا کہ اسے کھا لو۔ نوجوان نے جیسے ہی اسے کھایا دل کی دنیا ہی پلٹ گئی، نور و معرفت کا ایک جہاں دل میں آباد ہو گیا۔ مجذوب نے اپنی راہ لی تو نوجوان بھی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر علم و معرفت کے طویل سفر پر روانہ ہو گیا۔ ناظرین، اس نوجوان کو آج خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو انہی کے بارے میں ہے۔ ناظرین، ان کے بارے میں جاننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہماری ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجیے، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ایران کے علاقہ سیستان کے قصبے سنجر میں 530 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اصل نام معین الدین ہے۔ آپ رحمۃ اللہ کو حضرت معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ والد کے اسم گرامی کے ساتھ حسن کا لفظ تھا جو آپ کے نام کا بھی حصہ بن گیا۔ سنجر آبائی علاقہ ہے اور چشتی صوفی سلسلہ۔ اجمیر آپ کی جائے مدفن ہے۔ آپ 15 برس کے تھے کہ والد غیاث الدین حسن انتقال فرما گئے۔ ناظرین، ابراہیم مجذوب سے ملاقات کے بعد ان کا علمی اور روحانی سفر کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ چونکہ ان دنوں سمرقند علم کا مرکز تھا تو وہاں جا پہنچے۔ پہلے قرآن پاک حفظ کیا اور پھر تفسیر، حدیث اور فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ تعلیم کا سلسلہ مکمل ہونے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بغداد میں خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی تو پھر انہی کے ہو کر رہ گئے اور انہی کے ہاتھ پر بیعت کی۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے مرشد خواجہ عثمان ہارونی سے بے حد محبت تھی۔ آپ رحمۃ اللہ متواتر 20 برس مرشد کے پاس رہے، جس کے دوران ان کی خدمت کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ خواجہ عثمان ہارونی اکثر سفر میں رہتے اور آپ اپنے سر پر ان کا بستر اٹھائے چلتے۔ مرشد کے ساتھ دمشق، بدخشاں، بغداد، مکہ معظمہ، مدینہ منورہ اور دیگر مقامات پر گئے، جس کے دوران بہت سے مشائخ سے صحبتیں رہیں۔ جب 52 برس کے تھے تو مرشد نے خلافت سے نوازا، سر پر محسوس کلا رکھی، خرقہ، عصا، اپنے نالین اور مسلح عطا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ چیزیں اسے ہی دینا جو ان کے قابل ہو۔ ناظرین، روایت ہے کہ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد کے ساتھ مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہوئے تو آپ کو تبلیغ دین کے لیے ہندوستان جانے کا حکم ہوا، جس پر آپ مرشد سے رخصت ہو کر سفر پر روانہ ہو گئے۔ بغداد، ہمدان، تبریز، ہرکان، سبزوار، بلخ، اصفہان، کرمان، بخارا اور غزنی سے ہوتے ہوئے ہندوستان میں داخل ہوئے۔ اس سفر میں آپ نے بہت سے مشائخ سے ملاقاتیں کی۔ آپ جب ہندوستان میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے لاہور میں قیام کیا، جس کے دوران حضرت علی عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر چلہ بھی کاٹا۔ پھر ملتان سے ہوتے ہوئے دہلی پہنچے اور آخر میں اجمیر کو جائے سکونت بنایا۔ ناظرین، یہ 587 ہجری کی بات ہے جب یہ علاقہ راجپوتوں کی طاقت کا گڑھ تھا اور پرتھوی راج چوہان وہاں کا حاکم تھا۔ وہ کہ ہندوستان میں اسلام کی کرنیں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے قبل پہنچ چکی تھی اور کئی صوفی بزرگ بھی یہاں آ چکے تھے۔ تاہم اس خطے میں آپ رحمۃ اللہ کی ذات بابرکات اور کوششوں سے جس طرح اسلام کی ترویج ہوئی وہ تاریخ کا ایک اہم باب ہے۔ روایت کے مطابق 90 لاکھ افراد آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ پرتھوی راج نے جب مقبولیت دیکھی تو آپ کو اپنے لیے خطرہ سمجھنے لگا۔ پہلے مختلف ہیلوں بہانوں سے ڈرایا دھمکایا تاکہ
آپ علاقہ چھوڑ جائیں۔ جب اس میں ناکام رہا تو آپ کی روحانی حیثیت کو کم ثابت کرنے کے لیے جادوگر اور جوگی مقابلے میں اتار دیے، جن میں جے پال کا نام خاصا معروف ہے، جو شکست کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر مسلمان ہو گیا تھا۔ نیز پرتھوی راج کے کئی قریبی دوست اور رشتہ دار بھی آپ کی تعلیمات سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے، جس پر ان کا غصہ مزید بڑھ گیا اور اس نے آپ پر مزید سختیاں شروع کر دیں۔ اسی دوران ایک رات شہاب الدین غوری نے خواب میں ایک بزرگ کو دیکھا جو انہیں ہندوستان پر حملہ کرنے کی ترغیب اور کامیابی کی نوید سنا رہے تھے۔ 588 ہجری میں سلطان شہاب الدین غوری نے حملہ کر کے پرتھوی راج کو پکڑ لیا اور جنگ کے اختتام پر جب مختلف بزرگوں کی زیارت کرتا ہوا آپ رحمۃ اللہ کی خانقاہ میں حاضر ہوا تو فوراً پہچان گیا کہ یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے خواب میں ہندوستان پر حملے کی ترغیب دی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سماع کا ذوق رکھتے تھے، تاہم آپ کے ہاں محفل سماع بہت سی پابندیوں کے ساتھ منعقد ہوتی، آلات موسیقی کے بارے میں احتیاط برتی جاتی، کلام غیر شرعی نہ ہوتا اور پڑھنے والے بھی شرعی حلیے کے ہوتے۔ پھر یہ کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ تک عام لوگوں کی رسائی آسان تھی، آپ ان کی بات سنتے اور ان کی تکالیف کے ازالے کی ہر ممکن کوشش کرتے۔ آپ کثرت سے تلاوت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسی مقبولیت آپ رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمائی، خطے کے کسی اور بزرگ کے حصے میں نہیں آئی۔ عام افراد سے لے کر حکمرانوں تک سبھی آپ کے مزار پر حاضری کو خود کے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ شہزادہ سلیم کی پیدائش پر اکبر بادشاہ آگرہ سے اجمیر تک پا پیادہ حاضر ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کئی کتب منسوب ہیں۔ سب سے معروف خواجہ عثمان ہارونی کے ملفوظات پر مشتمل انیس الارواح ہے، جس میں 28 مجالس کا ذکر ہے اور یہ فارسی زبان میں ہے۔ دلیل العارفین آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا مجموعہ ہے، جس میں 12 مجالس کا احوال ہے، جسے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے قلم بند کیا۔ یہ کتاب بھی فارسی میں ہے، لیکن اب اس کے اردو تراجم بھی دستیاب ہیں۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اجمیر آ کر حاکم اجمیر وجیہ الدین مشہدی کی بیٹی عصمت اللہ بی بی سے رشتہ ازواج میں منسلک ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ کی دوسری شریک حیات امت اللہ بی بی کسی ہندو راجا کی بیٹی تھی، جو جنگ میں مسلمانوں کے آئی اور مسلمان ہو گئی تھی۔ ان دونوں سے آپ کی اولاد 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ وفات پر اختلاف ہے، مگر کبھی تاریخ 633 ہجری ہے، زیادہ تر نے 633 ہی تحریر کیا ہے۔ آپ کی جست حاکی کو اجمیر میں ہی سپرد حق کیا گیا۔ 939 ہجری میں سلطان غیاث الدین کی نظر کردہ رقم سے قبر پر پہلی بار گنبد بنوایا گیا۔ مزار اور ملحقہ حصوں میں مختلف اوقات میں توسیع ہوتی رہی ہے۔